پھر باہمی جو تعلقات اس حوالے سے بات کی، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتناب کرو، بچو بہت سی بدگمانیوں سے، یا کثرت سے بدگمان ہونے سے، ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بہت سے جو گمان ہے وہ گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں تو بدگمانی ہی بدگمان ہے، ایک دوسرے سے بدگمان ہے، باپ سے ہاتھ ملاتے ہیں، تھوڑے فاصلے پر جا کر کہتے ہیں مجبوری میں ملا لیا، ہمیں تو پتہ ہی ہے کیسے۔ حتیٰ کہ مجھے کسی نے بتایا ایک بہت بڑے عالم ہمارے بیمار ہوئے اور بڑے سخت بیمار ہوئے، دعا کی اپیل کی کسی نے، تو خطیب صاحب نے پرچی پھینک دی، انہوں نے کہا بڑے پتہ ہے کیوں مر رہا ہے، مجھے پتہ ہے وہ کیوں مر رہا ہے۔ اتنی بدگمانی، پلے کچھ نہیں ہوتا، لیکن بس ایک دوسرے کے بارے میں بات سے بات چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، بہت زیادہ ایک دوسرے کے اندر بدگمانی ہے، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے، باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے، بیٹی ماں سے اور ماں بیٹی سے، ساس بہو سے اور بہو ساس سے، یہ چل رہا ہے بس تقریباً۔ بدگمانیاں بہت کہ وہاں گئے تھے پتہ نہیں کیا بات کی ہوگی، وہ آئے تو اب کیا بات ہو رہی نیچے، مجھے کیوں کہا جاؤ تم چائے لینے جاؤ، بلا وجہ کیا چل رہا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں، بلا وجہ کی بات، جو میرے کان بھرے ہوں گے میرے خلاف۔ دین اسلام اس کی نفی کرتا ہے، بدگمانی سے بچنا سے، یہ گناہ کے کام، دلوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں بلا وجہ، اندازہ نہیں ہو پاتا۔ میں نے آپ کو شاید ذکر کیا تھا کہ کسی نے مجھے بتایا کہ بڑے عالم کے سامنے ایک صاحب شاہ فہد کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جی بڑی شادیاں کرتا ہے وہ تو، جا شادی فلانا ہے، سنتے تھے۔ انہوں نے آخر میں کہا تو آپ ماشاءاللہ کتنی شادیوں میں کہتے ہو کہ بس چل رہا ہے، سب کے ساتھ ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، کوئی لحاظ نہیں، کوئی مربوط، چل رہا ہے ایسے۔ اللہ اکبر۔ میں اپنا بتاؤں، اب انسان تجربات سے گزرتا ہے، رشتہ تو یہاں کوئی ہے نہیں بارہ، سبھی خطا کار ہیں۔ کسی مسجد میں اعتکاف کے دنوں میں میرے کسی استاد نے کوئی بات کر دی، استاد نے مجھے آ کر بتایا کہ تمہارے استاد کو جھاڑ کر آ رہا ہوں۔ تو یہ بھی یعنی استاد شاگرد ہے، شاگرد صدقہ جاریہ ہے آپ کا، مگر آپ بدزد ہوئے اس سے بلا وجہ، پتہ ہی کچھ نہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، شاگرد آگے کیوں چلا گیا، شاگرد کی ویلیو کیوں بڑھ گئی، یہ بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے۔ حالانکہ شاگرد اگر ایسا کوئی ہے تو اس سے بڑا بدبختی کوئی نہیں جو استاد کو اہمیت نہ دے، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، استاد استاد ہوتا ہے، لیکن بس لوگوں میں چلا ہوتا ہے۔ کسی نے بڑی محفل میں کہا کہ عبدالوکیل ناصر کے بڑے نخرے ہو گئے بھائی، تو میرا کوئی اسٹوڈنٹ تھا وہ بھی عالم ہے، اس نے کہا کیوں بھائی تمہاری مرغی لے کر بھاگے گا؟ تو کسی نے اس کو بتایا کہ بھائی شاید اچھا نہیں وہ ایسا ہے نا کہ ان سے ٹائم نہیں ان کے پاس، تم نے مانگا تھا ٹائم کبھی؟ اب چپ، آپ نے ٹائم مانگا ہے کبھی ان سے؟ کہ نہیں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں، آج کل کئی سال گزر جاتے ہیں جمعہ نہیں ملتا ہے۔ تو بھائی ایک بندہ ایک مہینے میں 4 مسجدوں میں جاتا ہے تو آپ 10 جمعے بنا دیں مہینے کے، ہم بڑھا دیں گے، میں کہ نمبر نہیں آتا تو نہیں آتا ہم کہ یہ مسئلہ ہے نا۔ تقریباً سب کے بارے میں اسی طرح ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ شفیع مولانا تقی عثمانی کے والد مولانا شفیع، مفتی شفیع صاحب نے لکھا، انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں مولوی جو ملعون فرقہ ہے، مولوی ملعون فرقہ ہے۔ اگر یہ بیچارے مسجد میں اپنے کام سے کام رکھے تو لوگ کہتے ہیں بھائی بھی اور کام نہیں تجھے، باہر بھی دیکھا کر جا کے کنویں کا میلک بنا لیتا ہے۔ وہ بیچارہ اگر باہر آ جائے کہ کوئی
کوئی پتھارا لگا لوں میں بھی کوئی چپس وغیرہ بیچ لوں کوئی ٹیوشن پڑھا لوں کہتے ہیں تیرے بس کا نہیں اندر جا بھائی تو نمازیں پڑھا دے دو. پھر وہ اگر چندے کی اپیل کرتے تو کہتے ہیں ہم کما کے تھک گئے, یہ مانگ کے نہیں تھکتا ہے, پتہ نہیں کیا مصیبت ہے. اگر نہ مانگے تو کہتے ہیں اس کے بعد پیسہ آتا کہاں سے, بیچارہ کسی طرح چین نہیں ہے, ملعون فرقہ بنا کے رکھ دیا. انا للہ و انا الیہ. یہ بدگمانی ہے اور کچھ بھی نہیں. حقیقت یہی ہے. اگر ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں نا, ہم سب ایک دوسرے کے بارے میں کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں, بات سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یار اس سے ذرا دور رہنا, وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, ہمیں پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور اس حد تک لوگ چلے جاتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے, آپ سوچ نہیں سکتے. میں یہاں ہوں, میرے ساتھی مدینے میں, آپ تو سب آ گئے وہاں سے پڑھ کے ماشاء اللہ. مجھے فون آیا شیخ حماد امین چاولہ صاحب کا, انہوں نے کہا کہ پتہ چلا ہے کہ کراچی میں تیرے پر پابندی لگ گئی, کسی مسجد میں تیرا ساری مسجد میں تیرا داخلہ بند ہو گیا. یہاں تک لوگ چلے جاتے ہیں. میں نے کہا مجھے نہیں پتا کیسا ہو گیا یہ پوزیشن ہو. اتنے لوگ ہوتے ہیں. ابھی ایک تاجر میں اکثر میرے ساتھ ہوتے ہیں, ان کا بیٹا بھی عالم ہے ماشاء اللہ. انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ یار تم ان کے ساتھ بڑے گھومر, تم پتہ ہی کیا کرتا ہے. یہ حال, یہ پوزیشن ہے, جبکہ وہ بھی نمازیں میرے پیچھے پڑھتے ہیں. تو یہ ایک اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. میں یہ بتا کر نہیں بتانا چاہتا, پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہے اللہ کے ساتھ, آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہونا چاہیے, کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک وقت آتا ہے سب خاموش ہو جاتے ہیں. وہ لڑکے جو اشتہار پھاڑ کے میرا ثواب کماتے تھے نا پہلے, وہ اشتہار پھاڑتے تھے میرا تاکہ ان کو ثواب ملے, جلن کے مارے. آج الحمدللہ وہ سارے میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. میں چلا جاؤں گا سیٹ پہ نہیں بیٹھتے جب تک میں نہ بیٹھ دوں. حالانکہ کوئی اسلامی مسئلہ نہیں ہے, اللہ کا نظام چلتا ہے اسی طرح. تو ہمیں بدگمانی جو ہے نا یہ اچھی نہیں ہوتی. ایک دوسرے کو پرکھنا چاہیے. خاص طور سے سفر جو ہے نا, یہ بہترین بندہ پرکھ سکتا ہے سفر کر کے کسی کے ساتھ. یہ اچھی بات. مولانا انس مدنی نے ایک دفعہ کہا کہ میں نے اب کے ناصر کے ساتھ سفر کی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ بندہ صحیح ہے. ہمیں ضرورت نہیں کسی کے تزکیے کی, اللہ راضی ہو جائے ہم سب سے, ٹھیک ہے. لیکن یہ تجربات کا ایک دور ہے, زندگی ہے. تو بدگمانی کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. بدگمانی قرآن کہتا ہے مانا ہے, بدگمانی نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. امیر عمر کے بعد جب شکایت آئی نا سعد بن وقاص کی, اہل کوفہ نے کہا یہ نماز غلط پڑھاتا ہے. تو امیر عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اس کے بارے میں میرا جو گمان ہے نا اس کو درست رکھنا, میرا گمان کہیں برباد نہ ہو جائے. میں تو اس سے بڑا اچھا آدمی سمجھتا ہوں. پھر وہی وہ واقعی ایک اچھا جنتی صاحب. سعید ابن زید کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں اللہ میرے گمان کو داغدار نہ ہونے دینا, میں اچھا گمان رکھتا ہوں اس کے بارے میں. تو اچھا گمان رکھنا چاہیے. یہ اسلامی آداب سے. ولا تجسس. اب جب بدگمانی آئے گی نا پھر آپ ٹوہ میں لگے رہیں گے. اسی لیے فرمایا ولا تجسس, جاسوسی نہیں کیا. کسی کے ٹوہ میں رہنا نہ منع ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھ لیں, سیدہ صفیہ کو رات کے اندھیرے میں آپ چھوڑنے جا رہے ہیں, تو دو صحابہ پاس سے گزرے ذرا تیز تاکہ ہم چلے جائیں, یعنی بطور حیا کے. تو آپ نے ان کو روک کر کہا یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے. صحابہ نے کہا سبحان اللہ, ہم آپ کے بھر بدگمان ہوں گے. آپ نے کہا شیطان تمہارے دل میں کچھ بھی ڈال سکتا ہے. تو یہ جاسوسی ایسے نہیں ہوتی, بدگمانی شیطان آپ کو اکسا رہا ہوتا ہے, ایک دوسرے کو گندا کروا رہا ہوتا ہے, ہوتا کچھ نہیں. تو جاسوسی جو ہے نا یہ صحیح نہیں. ٹوہ میں لگے رہنا پھس پھس کو بہت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, کوشش کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کسی کوئی قوم آپ کو اپنی بات سنانا نہیں چاہتی اور آپ چھپ کے سنتے ہیں, تو کل قیامت کے دن آپ کے کان میں پگھلایا ہوا جہنم کا سیسا ڈالا جائے گا. اتنا بڑا جرم. آپ کسی کے گھر میں جھانک رہے ہو بلا اجازت اور وہ کوئی چیز اس کو پتہ چل گیا اور وہ نشانہ باز تھا, اس نے ایسا نشانہ اور آپ کی آنکھ پھوٹ گئی, اس پہ کوئی جرمانہ نہیں دی. اس میں غلطی آپ کی تھی. جاسوسی کی ساری ادائیں. ولا تجسسوا, جاسوسی نہ کیا کرو, تو ہمیں نہ لگا کرو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بدکاری کی جو سزا ہے 4 گواہوں کے ساتھ رجم کر دو. شاید اسلام میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. دلائل ملتے ہیں اگر مثال کے 4 بندے آئے تو ہم نے دیکھا, ہم نے دیکھا, کیونکہ ایسا پاسبل نہیں ہوتا 4 ایک ساتھ دیکھیں. تو بھائی بلا لو, بلانے کی اجازت نہیں ہے, پردہ ڈالنے کی اجازت. آپ کو اگر پردہ ڈالو, فرمایا اپنے بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے, کل اللہ قیامت میں اس پہ پردہ ڈالے گا. مردے کو نہلاتے ہو آپ نے اس کے عیب کو چھپا لیا, اللہ کل آپ کے 70 عیبوں کو چھپائے گا.
لوگ تو خوش ہوتے ہیں، پردہ فاش کرتے ہیں، میرے ہتھا چڑھیے پر دیکھنا، کہیں کا نہیں چھوڑوں گا میں تو. عیب چھپانا چاہیے، عیب بندے کا پردہ ڈالنا چاہیے تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو پردہ ڈالے. جاسوسی کی اجازت ہرگز نہیں کبھی آ جا دیکھ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. پہلے تو آپ نے غلطی کی، آپ جھانک رہے تھے، آپ کان لگا کے کھڑے ہوئے تھے، پھر آپ دوسروں کو بلا رہے ہو گواہ پیدا کرنے کے لیے. تو اتنا، کیونکہ جو کچھ جو کر رہا ہے وہ اللہ کو جواب دے گا. آپ کو کیا پریشانی کہ وہ اپنے گھر میں کیا کرتا کر رہا ہے. تو جاسوسی جو ہے یہ ایک دوسرے کی جائز نہیں ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کوئی غیبت نہ کرے تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. غیبت کیا ہے؟ یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم، کیا تم میں سے یحب، کیا پسند کرتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان یاکل کہ وہ کھائے لحم اخیہ اپنے بھائی کا گوشت، میتا اس کے مرنے کی حالت، وہ مر چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے. فَكَرَهْتُمُوهُ، تم اس سے کراہیت کرو گے، تم اس سے نفرت کرو گے. بھائی بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اور پھر مردہ بھی ہو. تو غیبت اتنا بڑا جرم ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا. مگر یہ عام سی بات ہو گئی. پھر لوگوں میں غلط فہمی ہے. آپ کسی کو روک دیں ہمت کر کے، وہ کہتا ہے میں منہ پہ کہہ دوں گا، ڈرتا ورتا نہیں ہوں کسی سے. اس کا مطلب یہ کہ غیبت جائز ہو جائے گی، آپ بدماش ہیں اس لیے. غیبت تو پھر بھی غیبت ہی رہے گی. غیبت ہے کیا؟ نبی علیہ السلام کو پوچھا گیا، فرمایا کہ اپنے بھائی کا تذکرہ اس طرح کہ اس کو اس کے سامنے کرو تو وہ ناراض ہو جائے. فرمایا اگر وہ عیب اس میں ہو پھر بھی، فرمایا ہاں اگر وہ عیب اس میں ہے تو پھر تم نے پیٹھ پیچھے بیان کیا تو غیبت، اور اگر وہ عیب اس میں ہے ہی نہیں، تم نے بیان کر دیا تو تم نے بہتان لگا دیا. فقط بہتتا ہو. ٹھیک ہے، تو اتنا ایک مسئلہ ہے، لیکن اس کو لوگوں نے اتنا ہلکا لیا ہوا ہے، اتنا ہلکا لیا ہوا ہے کہ بس سارے مبتلا ہے. کتنی مکروہ ترین اس کی آپ دیکھیں گے تشریح دی گئی ہے اس کی، مردہ بھائی کی گوشت کھانا. تم یقیناً اس سے نفرت کرتے ہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سلسلہ صحیح ہے، شیخ البانی نے روایت ذکر کی ہے. نبی علیہ السلام بھی ساتھ میں، صحابہ بھی ہے. آرام کی غرض سے اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے. ایک خادم ساتھ میں تھا، شیخین کریمین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا. ان کی آنکھ پہلے کھل گئی، اب وہ سو رہا ہے. تو شیخین نے ایک دوسرے سے کہا کہ ایسے سو رہا ہے جیسے نبی سوتے ہیں یا بادشاہ وقت سو رہا ہے. انسان ہے، نکل گئی بات مجھ سے. پھر اس کو اٹھایا کہ جاؤ نبی علیہ السلام کو ہمارا سلام کہنا، کچھ سالن ہو تو دے دیں، کچھ کھانے کو ہو تو دے دیں. وہاں کے مسلطہ وہ اٹھا گیا، جا کے سلام کیا، کہا کہ شیخین کریمین سالن منگا رہے ہیں. کائنات کی بہترین مقدس ترین جو ابو بکر و عمر، انبیاء کے بعد سب سے افضل البشر یہ ہو. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے تو سالن کھا لیا، انہوں نے تو سالن کھا لیا. قاصد نے، خادم نے آ کر واپس، یہ دونوں کانپتے ہوئے وہاں گئے، سلام دعا کی. کہا لگنے بھی ہم نے سالن کب کھایا؟ فرمایا تم نے اپنے سوئے ہوئے بھائی کے بارے میں جو کمنٹس دیے ہیں یہی غیبت ہے، تم نے اس کا گوشت کھا لیا ہے، اور اللہ کی قسم میں اس کا گوشت تمہارے دانتوں کے درمیان دیکھ رہا، کچلیوں میں پھنسا ہوتا ہے. تو ہمارے پر کیا ہے؟ سوئے ہوئے شخص کے بارے میں کمنٹس دیے آپ نے، یہ بھی غیبت. عذاب قبر کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، بندہ چغلی کرتا تھا یا غیبت کرتا تھا. صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، آپ نے ٹہنی جو لگائی تھی. تو اگر اس چیز کو سمجھ لیا جائے تو بہت کچھ حل ہو جائے، مگر یہ عام ہو گیا. میں نے کہا نا، ادھر پڑھایا ادھر گھوم کے غیبتیں شروع، ادھر ممبر سے اترے پھر غیبتیں شروع چل رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی کے عیب کو پیٹھ پیچھے بیان کرنا یہ غیبت. پھر آپ چاہے 1000 دفعہ اس کے سامنے بیان کرتے ہیں مگر آپ غیبت کر چکے.
باقی مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنے خطاؤں پہ اور گناہوں پہ، اس لیے فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، جو ہو گیا اللہ اس کو بھی بخش دے گا، جو ہو جائے گا اللہ اس کو بھی بخش دے گا، تو توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے ہمیں آداب سکھائے گئے، بدگمانی سے بچنا ہے، جاسوسی نہیں کرنی، ٹوہ نہیں لینے کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں گئے تھے، کہاں سے آتا ہے، کہاں سے کھاتے ہیں۔ بلکہ میمون بن مہران کا غالباً تابعین میں سے ہیں، ترمذی میں یہ قول ان کا ملتا ہے کہ پڑتال کرتے ہو نا دوسرے کی تو اپنے بھی کیا کرو، دوسرے کے کپڑے کو ہاتھ لگاتے کہتے یار اور ایسا پہنتے بہت اچھے ہیں بھائی، ویسے تو ہوتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کبھی اپنے آپ کو بھی ٹٹولا کرے ایسے کہ میں بھی تو پہنتا ہوں، اس کے کھانے پہ نظر ہے، کبھی اپنے کھانے پہ نظر رکھا کہ میں بھی تو کھاتا ہوں، اس کے گھر پہ نظر ہے، کبھی خود کو ٹٹولا کر کہ میرا بھی تو گھر ہے، میرے پاس بھی تو گاڑی ہے، اس کو بھی تو ٹٹولا کر۔ تو جاسوسی نہیں، کسی کے ٹوہ لینا جائز نہیں ہے۔ آپ سے نہیں پوچھا رہے گا وہ کیا کر رہا ہے، ہاں سامنے ایک چیز آ گئی آپ زبان سے کہہ دو، ہاتھ سے دو، آپ کو جیسے اختیار ہو ویسے کر لو، اور غیبت نہیں کرنی ایک دوسرے کی۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ کیا محدثین جو جرح کرتے ہیں راویوں پہ، محدثین جو راویوں پہ جرح کرتے ہیں، بعض لوگوں نے یا منکر حدیث کو جب کوئی چیز نہیں ملتی وہ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بھی تو غیبت ہوگی، یہ راوی جھوٹا تھا، یہ راوی سچا تھا، یہ راوی ایسا تھا، یہ بھی تو غیبت ہے۔ تو اس پہ تو پوری امت کا اتفاق ہو چکا ہے کہ جو اہل بدعت ہیں اور اہل شرک ہیں یا اسلام کے لیے جو اشخاص نقصان دہ منافقین ہیں، ان کے بارے میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ غیبت میں شمار ہی نہیں، وہ غیبت میں شمار ہوتی ہے۔ البتہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چھوٹے کی بات کسی بڑے کے سامنے رکھتے ہیں پیٹھ پیچھے، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں آپ کیا کرنا ہے، کیا یہ غیبت ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ بسا اوقات کوئی آگے ہم سے کہتا ہے کہ ذرا بتائیں حماد قریشی کے بارے میں بتائیں، کیا رشتے کا مسئلہ ہے، ہڑتال ہو رہی ہے، اب آپ اس کو کیا بتائیں؟ کیا یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور اس طرح کچھ باتیں ہیں۔ اس پر اگر آپ ریاض الصالحین پڑھیں تو آپ کو کچھ دلائل ملیں گے، کچھ صورتیں اس کے جائز ہیں، وہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتی۔ لغوی اعتبار سے تو آ جائے گی، لغت پہ تو ہر چیز پیٹ پیچھے جو بھی بیان کرو غیبت، لیکن اصطلاحی اعتبار سے جس پر جرم عائد ہوتا ہے یہ وہ غیبت نہیں ہوگی۔ اور اس کے پھر دلائل ہے، اس کے پھر اس سے ایک عورت سے نبی الاسلام نے کہا تمہیں کسی نے شادی کی آفر کی عدت گزرنے کے بعد، اس نے کہا معاویہ نے آفر کی ہے اور فلاں نے آفر کی ہے۔ اب معاویہ کنگلا آدمی ہے، کنگلا، اور وہ تو عورتوں کو مارتا ہوا ہوتا ہے، پہلی بھی رو رہی ہے شادی بیٹھ کے، مطلب یہ ہے۔ تو کسی بڑے کے سامنے یہ چیز رکھنا کہ تاکہ وہ اصلاح کر سکے، یا پھر وہ مشورے کے طور پر اس سے خیرخواہی چاہنا، تو یہ پھر صورتیں جائز ہوتی ہیں کہ جو بات صحیح ہے وہی آپ اس کو بتا دیں گے، وہ ایسا ہے، یہ ساری صورتیں جائز، کیونکہ یہاں آپ غیبت نہیں کر رہے، یہاں آپ یا تو مشورہ لے رہے ہیں یا کسی بڑے کے سامنے شکوہ کر رہے ہیں تاکہ وہ اس کی اصلاح کر سکے، ٹھیک ہے۔ ایسے کچھ صورتیں نکل آتی ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ البتہ جنرلی طور پہ جو ہمارا چلا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں ہم بالکل لحاظ نہیں کرتے، بولتے چلے جاتے ہیں، یہ غیبت ہے، اور اس کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشریح دی گئی ہے۔ اور سوالیہ انداز میں کہا یحب احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی، ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ کھائے اپنے مردہ بھائی کا گوشت، فکرہتموہ، تم یقیناً اس سے نفرت کرو گے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو توبہ بھی اس میں رحم کی ایک شکل ہے، توبہ بھی رحم کی ایک شکل ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حد بندی کر دی کہ اگر آپ کہیں تو آپ کی امت کے اتنے لوگوں کو ہم جنت میں ڈال دیں، اور کہیں تو رحمت اور توبہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں، ایسی کچھ روایتیں ملتی ہیں۔ تو اس میں نبی الاسلام نے کہا کہ توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رہو، بخشش کروانے والے اپنے بخشش کروائی لیں گے، یہ دروازہ کھلا ہونا چاہیے، بند ہو گیا تو مسئلہ ہے، یہ بڑی۔ اور توبہ کا دروازہ کب تک کھلا آپ کو پتہ ہے، معلوم جو غرغر،
جب تک موت کی آخری خرخراہٹ شروع نہ ہو جائے. شاید آپ نے کبھی غور کیا ہو مرتے ہوئے کسی کو دیکھا ہو. میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. آواز بدلی ہو جاتی ہے انسان کی چند سیکنڈ کے لیے. یہی موت کا خرخرا. اس سے پہلے توبہ. یا پھر یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ بھی توبہ کے بند ہونے کی علامت ہے. اور اللہ رب العالمین صبح بھی ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات بھر جو گناہ کرنے والا ہے وہ توبہ کر لے، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ شام کو بھی ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن بھر کے گناہ کرنے والا توبہ کر لے. اور یہ ہوتا رہے گا قیامت کے دن ہوتا ہے.